کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے عناصر میں دو اہم عناصر نفس اور شیطان ہیں۔ ان دونوں کی مخالفت کرنے والا صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے، اور جہالت وہ عیب ہے جو عزت دار کو ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو، دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ موت سے کسی نفس کو چھٹکارا نہیں، جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء کرام زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سخاوت وہ وصف ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ موت قریب آتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول، فضا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوم، دوا اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کی پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو ایسا بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا وہ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ بغیر عمل کیے علم حاصل کرنا ایسے جیسے گدھا کا وزن اٹھانا اور مصیبت میں مبتلا ہونا۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے جب تک بچہ روتا نہیں، ماں دودھ نہیں پلاتی۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے سخت تکلیف میں گرفتار ہوگا۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ جس نے بیوی کی ہر خواہش حلال روزی سے پوری کر دی وہ جنتی ہے۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ جب دل کے حواس کھلتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شمس باطن تو دل ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔